السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین انسان کو بے تحاشا دولت اور مال دیتے ہیں۔ ان تمام دولت اور مال میں سے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ انسان کی اولاد ہے، چونکہ اولاد بھی انسان کی ایک دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتے ہیں تو انسان کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کا کوئی بہترین اچھا سا نام رکھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ بچوں کے بہتر سے بہتر نام جو ہے اس کو تجویز کرنا چاہیے۔ لیکن ہم اس معاملے میں کچھ چیزوں میں غلطی کر جاتے ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو نام اللہ کو پسندیدہ نام نہیں ہے، جو شریعت میں نام پسند نہیں ہے، جیسے کسی کا نام عبد العزہ رکھنا، یا اسی طرح سے بتوں کے نام پہ کسی کا نام رکھ دینا۔ اور نام انسان کو ہمیشہ وہ رکھنا چاہیے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہو۔ جیسے عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، پیارے پیغمبر نے ان ناموں کو پسند کیا۔ یا ایسے ناموں کو تجویز کیا جائے جو قرآن و سنت میں سے ہمیں ملتے ہیں، یا صحابہ کے ناموں میں سے ہم ناموں کو تجویز کرتے ہیں۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو رکھنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا، پیارے پیغمبر نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نام نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جن میں سے ایک نام عمومی طور پر ہمارے ہاں بولنے میں، سننے میں، کہنے میں آتا ہے، جس کو ہم لفظ شہنشاہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس نام کا معنی دیکھیں، سب سے پہلے اس کا معنی دیکھتے ہیں۔ معنی ہے اس کا شہنشاہ کا مطلب ہے بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے حکمران ہیں، دنیا کے اندر جتنے ممالک قبائل ہیں، ان کے جو سردار، ان کے جو بادشاہ ہیں، ان تمام کے اوپر اگر کوئی حاکم ہے، اگر ان کے اوپر اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اس لیے یہ صرف جب ہم کسی دوسرے بندے میں کسی بادشاہ کو، مثال کے طور پر ہم کسی بادشاہ کو کیا دیتے ہیں، وہ بادشاہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہ شہنشاہ ہے، تو میرے بھائی ہم نے وہ اللہ والی صفت اس بندے کے اندر ڈال دی، اس لیے یہ نام پکارنا غلط ہے۔ یا بسا اوقات ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے بچے کا نام شہنشاہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ شہنشاہ لفظ، یہ نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اللہ ہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کو بادشاہ یعنی شہنشاہ کہہ کے ہم نہیں پکار سکتے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم و بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ترین وہ نام ہے اللہ کے نزدیک جو انسان اپنا نام شہنشاہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے آپ کو کہے، عوام سے کہے کہ مجھے شہنشاہ کر کے پکارا کرو، یا ہم اپنے بچے کی کسی کا نام شہنشاہ رکھ دیتے ہیں، یا ہم ویسے ہی اگر کوئی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بڑا خرچ کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا، آپ تو ہیں ہی شہنشاہ، آپ کو کیا لگے جناب اس معاملے کے اندر، آپ تو ہے ہی شہنشاہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ لفظ شہنشاہ یا نام یا کہہ کے پکارنا کسی کو، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، اس کا نام ذلیل ترین نام ہے اس آدمی کا، یعنی ذلیل ترین ہے وہ شخص جس نے یہ اپنا نام شہنشاہ رکھ لیا، اس لیے کہ شہنشاہ کا مطلب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہوں کی بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ہم لفظ شہنشاہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔